حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اکثر حضرات صحابہ کرام مدینۃ المنورہ سے دین پھیلانے کی غرض سے دوسری جگہوں میں منتقل ہو گئے۔ کوفہ، بصرہ، مصر، شام وغیرہ، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ملک شام کی طرف جانے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ تم میرے پاس ہی مقیم رہو۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی مدینے میں مقیم رہ کر اذان دیتے رہے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بھی وفات ہو گئی تو انہوں نے اذان دینا بند کر دیا اور جہاد کے لیے روانہ ہونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ یہیں مدینے میں مقیم رہ کر اذان دیتے رہو، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اذان دیتا رہا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اذان دیتا رہا، اس لیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مجھے خرید کر آزاد کیا ہے، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بلال اللہ کے راستے میں نکل کر جہاد سے زیادہ افضل عمل کوئی نہیں ہے، لہٰذا میں جہاد میں جاؤں گا، اب مجھے مدینے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن اماموں کے لیے میں اذان دیتا تھا وہ دونوں دنیا سے گزر چکے ہیں، اب تو میرے لیے سب سے افضل ترین عمل جہاد ہے۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جہاد کے لیے ملک شام روانہ ہو گئے اور وہیں جا کر مقیم ہو گئے، اور وہاں کچھ مدت گزرنے کے بعد خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال، یہ کیا جفا ہے، کیا اب تمہیں ہماری زیارت نہیں کرنا ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نہایت غمگین اور پریشان ہو کر بیدار ہوئے اور فوری طور پر مدینے کا سفر شروع کر دیا۔ پھر مدینہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر پہنچ کر زار زار رونے لگے۔ پھر حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے پاس تشریف لائے اور ان دونوں کو بوسہ دینے لگے اور اپنے سینے سے چپٹانے لگے، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے درخواست کی، آپ صبح سویرے اذان دیجئے۔ تو ان دونوں کی گزارش پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت پر چڑھ کر اذان دینا شروع فرمایا۔ جب انہوں نے ابتدائی اذان میں لفظ اللہ اکبر اپنی زبان سے نکالا اور ان کی آواز مدینے کے ہر طرف پہنچی تو مدینے کے لوگوں میں عجیب و غریب حرکت و اضطراب پیدا ہو گئی، اور جب اشہد اللہ الہ الا اللہ فرمایا تو حرکت و اضطراب میں اور اضافہ ہو گیا، اور پھر جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ اپنی زبان سے نکالا تو مدینے میں ایک عجیب و غریب شور پیدا ہو گیا، اور عورتیں اپنی چادروں سے باہر نکل پڑیں، لوگوں میں ہوش و حواس باقی نہ رہے۔ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ مدینے کی عورتوں اور مردوں کو اس دن سے زیادہ روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی اذان کی آوازوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بھولی ہوئی ساری باتوں کو یاد دلا دیا۔ اس دن کی یہ اضطرابی اور بے چینی جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان
پیدا ہوئی تھی، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ صحابہ کے دلوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ کیا تعلق اور کیا محبت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کی آواز میں جو کشش اور روحانیت پیدا کر رکھی تھی وہ کسی اور کی آواز میں نہیں تھی۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہا، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔